على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه والمتعدبين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت اور پیار کے ساتھ مل کے پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. خالق کائنات کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو جہاں نبی معظم رسول اعظم نبی محتشم امام الانبیاء سلطان الانبیاء ہادی سبل مولائے کل حضور شہنشاہ کائنات شہنشاہ عرب و عجم شہنشاہ کون و مکان شہنشاہ انس و جان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں عقیدتوں ارادتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں. میرا مالک، میرا خالق، میرا رازق، میرا معبود، بادشاہ حقیقی، مالک حقیقی، مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. خالق کائنات ہم سب کو حق اور سچ سننے کی صلاحیت نصیب فرمائے. خالق کائنات ہم سب کو کامل ایمان، صحیح عقیدہ اور نجات پانے والے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے.
سامعین محتشم، اس سے قبل 2 جمعوں پر ہم نے حقوق کا بیان آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا تھا۔ والدین کے حقوق بھی بیان ہوئے، اس کے بعد ہمسایوں کے حقوق بھی بیان ہو گئے، شوہر اور بیوی کے حقوق بھی بیان کیے گئے۔ آج کی نشست میں آپ کے سامنے حق المسلم علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر کیا حقوق ہیں اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق ایسا ہے جس کو میں زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حق تو باقی بھی ہیں، انشاءاللہ آگے باقی نشستوں کے اندر باقی حقوق کا بھی بیان کیا جائے گا، لیکن آج کی نشست میں جو پہلا حق ہوگا اس پہ زیادہ روشنی ڈالی جائے گی تاکہ ہم ایک کو سمجھ لیں اور ایک پر ہی عمل پیرا ہونا شروع ہو۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ بھی میں اس کے ساتھ ملا کے آگے چل کے کروں گا۔ سب سے پہلے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں اور تاجدار کائنات سرور انبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں 5 حقوق کا ذکر ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں 6 حقوق کا ذکر ہے، اور ایک روایت جامع ترمذی کی ہے، اس میں 7 الفاظ بھی آئے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 7 حقوق گنوائے جو ہر صورت میں ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے ادا کرنے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں، اس دنیا میں اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا حق غصب کرتا ہے، اس کے حق کو ضائع کرتا ہے، کسی مسلمان کا حق مارتا ہے، تو قیامت کے دن جہاں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں پر جس بندے کا حق مارا گیا ہوگا، جب وہ مطالبہ کرے گا بارے الہ یہ فلاں مسلمان بھائی نے میرا فلاں حق ضائع کیا تھا، میرا فلاں حق غصب کیا تھا، میرا فلاں حق اس نے مارا تھا، تو پھر حق مارنے والا جو ہے اس کی نیکیاں اس بندے کو دی جائیں گی جس کا حق اس نے مارا تھا۔ قیامت کے دن بھی اپنی نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ لہذا اس دنیا میں ہر قسم کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ دین اسلام نے کچھ جانوروں کے حقوق بھی گنوائے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، جانوروں کے بھی حقوق ہیں، راستے کے حقوق اپنے ہیں، بازار کے حقوق ہیں، مرد و خواتین کے حقوق ہیں، پھر چھوٹوں اور بڑوں کے حقوق ہیں،
یہاں تک کہ دین اسلام میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ آج انسان دین سے اتنا بے خبر ہو گیا اور دین سے اس قدر دوری اپنا لی کہ جس دین اسلام نے ہمیں عزت دے کے بلندیوں پر پہنچایا ہے، اس دین اسلام نے، شریعت محمدی نے تو درختوں کے حقوق بھی بیان فرمائے، پرندوں کے حقوق بھی بیان فرمائے، اور ہم ہیں کہ ہم آج تک اپنے آپ کے حقوق بھی نہیں پہچان سکے کہ ہمارے جسم کا ہمارے اوپر کیا حق ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کا مسلمان پر کیا حق ہے، ہم آج تک ان حقوق سے بھی غافل ہیں۔ اور اگر یہ پوچھا جائے کہ تمہارے اندر مسلمانیت کتنی ہے تو شاید ہم یہ دعوے کریں کہ ہم سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں۔ الامان والحفیظ، ہم ایسے مسلمان ہیں اگر دن کے اندر 10 بار نماز جنازہ پڑھنا پڑ جائے تو ہر جنازے میں نیت بتانی پڑتی، ہم تو جنازے کی نیت تک یاد نہیں کرتے، اتنے بڑے مسلمان ہیں۔ پھر حقوق کا ہم خیال کیسے کریں؟ بہرحال چند حقوق میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلمی علی المسلم، مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہے خمس، وہ 5 ہیں، دوسری روایت کو ملا کر 6 ہیں اور ایک میں 7 بھی ہے۔ ان میں پہلا حق حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا مسلمان پر مسلمان کا حق ہے۔ آج اپنے ایمان سے بتائیں، کیا ہر بندہ اپنے سے چھوٹے اور کم تر کے سلام کا جواب دیتا ہے؟ نہیں دیتے۔ جن سے ہماری ناراضگی چل رہی ہو، کیا ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ جو ہمارے سٹیٹس کا نہ ہو، جس کی کلاس ہم سے نیچی ہو، تو کیا ہم اپنی برابری نہ کرنے والے بندوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ نہیں دیتے۔ ہم تو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ پہلا حق جو تاجدار کائنات نے مسلمان کا بیان فرمایا، یہ مسلمان کا پہلا حق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر اس قدر رہیں، ہمارے اندر انسانیت بھی نظر آئے اور مسلمانیت بھی نظر آئے۔ حق المسلم علی المسلم خمس، پہلا حق ہے رد السلام۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کہتا ہے تو سلام کہنا تو سنت ہے، سلام کرنا تاجدار کائنات کی سنت ہے۔ آگے جسے سلام کیا جائے اس بندے پر جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ سلام کا جواب دینا فقہاء نے فرض لکھا ہے، جواب دینا فرض ہو جاتا ہے، اور جواب دینا مسلمان کے سلام کا دوسرے مسلمان کا کیا ہے؟ حق ہے۔ اگر ہم سلام کا جواب نہیں دیں گے تو ہم کسی مسلمان کا حق ضائع کرنے والے ہو جائیں گے، ہم مسلمان کا حق مارنے والے ہو جائیں گے، اور قیامت کے دن اگر اس نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے حق کا مطالبہ کر لیا تو ہمیں اس کا حق پورا کرنے کے لیے پھر اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ جس دن ایک ایک نیکی بڑی قیمتی ہوگی اور کوئی کسی کے کام آنے کی طرف نہیں آئے گا، جو ہمارے پلے چند نیکیاں ہوں گی وہ بھی ہمیں کسی اور کے کھاتے میں ڈالنی پڑے گی۔ پہلا حق ہے
سلام۔ قرآن مجید میں یہ 5ویں پارے کے اندر غالباً سورۃ النساء ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کے بارے میں فرمایا۔ یوں تو قرآن مجید میں متعدد آیات کریمہ سلام کے بارے میں ہے، میں ایک آیت کریمہ کو آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے خطبہ میں۔ فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی بندہ تمہیں لفظ سلام کے ساتھ سلام کرے، سلام کرے، کیونکہ سلام کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں جو پہلے بھی قوموں کے اندر اور امتوں کے اندر مشہور اور معروف تھے۔ جب عیسائی اپنی قوم کو سلام کرتے تھے تو عیسائیوں کا سلام کا ایک طریقہ تھا کہ منہ پہ ہاتھ رکھ لیتے تھے، یہ تعظیم اور سلام کا طریقہ تھا۔ آج دور جدید ہو گیا ہے، اب وہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے ہیں۔ یہودیوں کا طریقہ تھا سلام کا، وہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے، جو آج بھی ہمارے ہاں ہمارے نوجوان بعض اوقات ایسا کرتے جو ہاتھ سے ہاتھ ملاتے اور ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے۔ یہودیوں کا طریقہ ہاتھ کے اشارے سے سلام کرنا تھا، اور موجوسی ستارہ پرست آگ پرست مجوسیوں کا طریقہ تھا سلام کرنے کا کہ وہ جھک کر تعظیم کرتے تھے، وہ تعظیماً سلام کرتے تھے۔ پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل اہل عرب کے اندر سلام کرنے کا طریقہ تھا، وہ چند الفاظ کا سہارا لیتے تھے، الفاظ اچھے تھے۔ اہل عرب زمانہ جاہلیت میں کسی کو سلام کرتے تو کہتے حیاک اللہ، حیاک اللہ، اللہ تمہیں زندہ رکھے، اللہ تمہیں زندہ رکھے۔ پھر دین اسلام نے مسلمانوں کو جو طریقہ دیا یہ سارے طریقوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کہا کہو السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو۔ تو قرآن نے کہا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں لفظ سلام کے ساتھ سلام کہے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس کے سلام کا جواب اس کے سلام سے بہتر الفاظ کے ساتھ دو، تمہارا جواب اس سے بہتر الفاظ میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو تمہارا جواب آئے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اس نے کہا تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، آپ جواب میں کہو تم پہ اللہ کی سلامتی بھی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی نازل ہوں، رحمت اللہ کا لفظ زیادہ کر دیں۔ اگر سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ تو جواب دینے والے کا جواب اس سے بہتر ہو، وہ کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اس نے کہا تم پہ اللہ کی سلامتی بھی ہو رحمتیں بھی ہو، جواب دینے والا کہے بھائی تم پہ اللہ کی سلامتی بھی ہو رحمتیں بھی ہو، تم پہ برکتیں بھی نازل ہو، اس کا جواب اس سے اعلیٰ ہو۔ پھر قرآن نے بتا دیا اور ردوہا، اگر تم سلام جب سنو اور اس کا جواب اس سے بہتر انداز میں نہ دے پاؤ، بعضوں کو الفاظ یاد نہیں ہوتے اور بہتر جواب نہیں دے پاتے تو فرمایا اور ردوہا، پھر جیسا کسی نے سلام کیا ہے اس کا جواب ویسا ہی دے دیا جائے۔ اگر سلام کرنے والے نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے پاس اس سے بہتر الفاظ نہیں ہیں تو آپ بھی جواب میں کہتے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور ردوہا۔ قرآن کہتا ہے یا اس کے برابر جواب لوٹا دو، یا بہتر جواب دو یا اس کے برابر جواب دے دو۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں
کہ جو بندہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا لفظ بولے تو آپ اس کے جواب میں اس سے بہتر جواب کیسا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ مغفرت کے الفاظ بھی بعض روایات میں آئے، اس سے بہتر جواب اس کا لٹاؤ۔ لیکن جواب دینا کیا ہے؟ فرض ہے یا واجب ہے؟ اور یہ مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے؟ حق ہے، اور تاجدار کائنات نے یہ پہلا حق گنوایا، پہلا حق۔ جب ہم پہلے حق سے فراموش ہو جاتے ہیں تو کیسے بندہ گمان کر سکتا ہے کہ ہم باقی حقوق بھی ادا کرتے ہوں گے؟ ہم نے تو آج تک مسلمان کا جو پہلا حق تھا وہ نہیں پہچانا، اور 100 سال جینے کی ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم 100 سال بھی جی لیں تو ایک حق نہیں ادا کرتے، باقی حقوق کدھر گئے؟ تو کیا اب بھی ہمارے اندر مسلمانیت ہے؟ جب ہم اپنے بھائیوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو دوسروں کے حق کیسے ادا کریں گے؟ اللہ اکبر کبیر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، صحابہ کرام کی جماعت حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ ایک اعرابی آیا، اس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام۔ وہ صحابی بیٹھ گئے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بندے کے لیے 10 نیکیاں۔ دوسرا صحابی آیا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ بیٹھ گئے تو تاجدار مدینہ نے فرمایا، صحابہ اس بندے کے لیے 20 نیکیاں۔ پھر تیسرا اعرابی آیا، اس نے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اس بندے کے لیے 30 نیکیاں۔ تو آپ نے دیکھا کہ تاجدار کائنات نے ہر آنے والے کو جیسا اس کا سلام تھا ویسا جواب لٹایا۔ یہی قرآن کہتا ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر سلام دو، أَوْ رُدُّوهَا، یا اسی کے برابر سلام کا جواب لٹا دو۔ تو جس کا سلام کرنے کے بعد آگے جواب جتنا بہتر ہوگا، اس کا اجر و ثواب بھی سلام کرنے والے سے اتنا ہی زیادہ اور بہتر ہوگا، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ اب دیکھیں، ہم سلام کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے سلام کرنا عام انسانوں کو، آپس میں ایک دوسرے کو ہم سلام کریں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور نماز میں آ جائیں جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ، السلام علیکہ ایھا النبی۔ یا نماز سے باہر بھی حضور پہ سلام بھیجے تو الصلاۃ والسلام علیکہ۔ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں تو علیکم کہتے ہیں، جب نبی پر سلام بھیجیں تو علیکہ کہا جاتا ہے۔ یہ علیکہ اور علیکم کا فرق بھی آپ سمجھ لیں، یہ کا اور کم یہ دونوں ضمیریں ہیں۔ کاف ضمیر کا استعمال واحد کے لیے ہوتا ہے، ایک شخص کے لیے، اور کم کا استعمال جمع کے لیے ہوتا ہے، 2 سے زائد افراد کے لیے جتنے بھی ہوں کم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جب آپس میں کسی کو سلام کریں گے، اکیلے بندے کو ہی سلام کریں تب بھی ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ کم، یہ کم ضمیر جمع استعمال کی جاتی ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ ہر بندے کے دائیں بائیں کندھے پہ 2 فرشتے، جب کسی فرد کو سلام کی جاتی ہے تو ایک بندے کو سلام نہیں ہوتا، اس کے ساتھ دائیں بائیں جو فرشتے ہیں اور فرشتوں کو بھی سلام ہوتا ہے۔
ان فرشتوں کو بھی سلام کیا جاتا ہے. اس لیے ایک وہ بندہ ہوا، دو فرشتے ہوئے، یہ تین ہو گئے. ان کے لیے ضمیر جمع کی لاتے السلام علیکم. تو جہاں پر سلام کرنے والے کو دوسرا بندہ جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں رب کائنات کے دو فرشتے بھی جواب دیتے، اور فرشتوں کا جواب اس کے سلام سے بہتر الفاظ کے ساتھ ہوتا. جب اس کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے تو ایک بندے کے سلام کا ثواب نہیں بلکہ دو فرشتوں کے جواب کا ثواب اور اجر بھی ساتھ لکھ دیا جاتا ہے. اس بندے نے ان کو بھی سلام کیا، اور جب نبی کی بارگاہ میں سلام کیا جائے تو سلام علیکہ، کاف ضمیر واحد بولتے ہیں کیونکہ نبی کی ذات اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہوتی ہے. نبی کے کندھوں پہ فرشتے نہیں، فرشتے نبی کے ساتھ بھی ہیں لیکن کندھوں پر نہیں. تو جب نبی کی بارگاہ میں سلام کیا جائے تو حکم ہے میرے بندو، جیسے میں رب تمہارا رب ہو کر اپنی شان میں وحدہ لا شریک ہوں، میں یکتا ہوں، میں اکیلا ہوں، کوئی میری شان کے برابر نہیں ہو سکتا نہ ہے، ایسے ہی انسانیت کے اندر اور محبوبیت میں میرے محبوب کا مقام بھی یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، کوئی بندہ میرے محبوب کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. لہذا جب میرے مصطفیٰ کو سلام کرو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں بھی ضمیر واحد کا استعمال کرو. السلام علیکہ، السلام علیکہ. اب دیکھیں سب سے پہلے سلام کا آغاز اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ حدیث پاک میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، فرشتوں کی ایک جماعت آسمانوں پر بیٹھی تھی. رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو سلام سکھایا خود، اور فرمایا میرے آدم، وہ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، تم فرشتوں کی جماعت کے پاس جاؤ اور فرشتوں کی اس جماعت کو جا کر سلام کہو. آدم علیہ السلام نے اس کائنات عالم میں سب سے پہلے سلام کیا، کہا فرشتوں کی جماعت کو سلام کہو، آپ پھر دیکھنا اور سننا کہ فرشتے تمہارے سلام کا جواب کیا لٹاتے، تمہارے سلام کا جواب کیا دیتے. اور ساتھ فرمایا کہ جو جواب تمہیں فرشتے تمہارے سلام پر دیں گے اے آدم علیہ السلام، پھر صبح قیامت تک تمہارا اور تمہاری ساری اولاد کا یہی سلام ہوگا، یہی جواب ہوگا، یہی سلام ہوگا اور یہی جواب ہوگا. آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی جماعت کو جا کر سلام علیکم کے ساتھ سلام کیا. وہ جماعت تھی، بہت سارے افراد تھے فرشتوں کے، تو کن کا لفظ بولا سلام علیکم. اب فرشتوں نے بیک آواز ہو کر آدم علیہ السلام کے سلام کا جواب دیا سلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے جواب علیکہ کاف ضمیر کے ساتھ دیا، کم نہیں کہا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کیا ہے؟ نبی. کاف کے ساتھ جواب دیا اور آگے رحمت اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کو زیادہ کر دیا. اب صبح قیامت تک ہمیں کوئی سلام کہے تو یہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آگے ہمیں جواب کیا دینا ہے؟ فرشتوں نے بتا دیا رحمت اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ دینا. یہ قرآن کے ساتھ مطابقت ہو گئی. جو قرآن نے بتایا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، یا پھر اَوْرُدُّوهَا، انہی الفاظ کے ساتھ جواب لٹا دو. تو فرشتوں نے بھی بہتر الفاظ کے ساتھ جواب دیا. یہ سلام ہے اور یہ مسلمان کا مسلمان پر پہلا حق ہے، جسے ہم نے فراموش کر دیا. ہم نے بلا دیا
بالکل پسے پشت پھینک دیا، چھوڑ دیا۔ اس کا آغاز اور ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ ہمارے بچے دن میں نہ جانے کتنی مرتبہ گھر سے باہر جاتے ہیں پھر آتے ہیں، ہم نہیں سکھاتے بیٹا جانا ہے تو سلام لے کے آنا ہے، تو سلام لینا ہے، اپنے استاد کو سلام کہنا ہے، اسکول میں دوستوں کو، بھائیوں کو، مدارس میں، راستے میں، ہم بچوں کو نہیں سکھاتے۔ یہ بتاتے ہیں بیٹا کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی، سڑک کراس کیسے کرنی ہے یہ بتاتے ہیں، کسی سے جھگڑنا نہیں، کسی سے لڑنا نہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کسی کو سلام بھی کرنا ہے، کسی کے سلام کا جواب بھی دینا ہے۔ ابتدائی تعلیم یہ تھی، یہ ہم نے بلا دی، یہ ہم نے چھوڑ دی۔ ہمیں اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، بچے راستے میں جائیں کہیں چوٹ نہ لگ جائے، بچے گر نہ پڑے، سڑک کراس کرتے ہوئے کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن ان ساری فکروں سے بچانے کے لیے جو اللہ پاک نے، اللہ کے حبیب نے، شریعت مطہرہ نے ہمیں وظیفہ دیا، وہ ہم پکارتے ہیں۔ السلام علیکم میں سلامتی ہے، ہر قسم کی سلامتی اس کے اندر ہے، ہر بلاؤں سے سلامتی ہے، مصیبتوں سے سلامتی ہے، گرنے پڑنے سے، ہر چیز سے سلامتی ہے۔ یہ حفاظت کا ذریعہ سلام ہے۔ سلام اپنے بچوں میں عام کریں، پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا بیٹا کہ راستہ دھیان سے پار کرنا، جب اس کا نام لیا، سلام کہا، تو اللہ تعالیٰ کا اسم پاک السلام ہے، اس کے نام سے برکت مل گئی، اور جب بچے کو سلامتی مل گئی، برکت مل گئی، تو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ گیا۔ اب فرشتے اس کا محافظ بن کر اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہر شخص کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہوتے ہیں، ہر شخص کی حفاظت کے لیے۔ لہذا ہمیں یہ طریقہ اپنانا ہوگا، یہی اسلامی طریقہ، یہی ہمارے لیے کارگر ہے۔ آگے چلو، لفظ سلام، سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پر کیا ہے؟ یہ پہلا حق ہے۔ آج ہم ایک بار سلام کا جواب دینے میں اور ایک بار سلام کرنے میں کتراتے ہیں۔ اگر کوئی کسی گلی محلے میں رہنے والا، پھٹے لباس والا، پرانے لباس والا، گرد و غبار پڑا ہوا بندہ اگر صدر پاکستان کو بھی سلام کر دے تو مسلمان ہونے کے ناطے صدر پاکستان پر بھی واجب ہے کہ اس کے سلام کا جواب دے، اس کے سلام کا جواب دے۔ آپ سنتے رہتے، پڑھتے رہتے، قبرستان جاؤ تو اہل قبور کو بھی سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اور بھی کئی طریقے ہیں سلام کے۔ تو اہل قبر کو بھی سلام کیا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل قبرستان بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ اگر زندہ نہ ہوتے تو انہیں سلام کرنے کا حکم نہ ہوتا، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے جب سلام کیا جائے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے، یہ فرض ہے، اور جواب کیسا دینا؟ اس سے بہتر دینا ہے، اس سے ہم سلام کریں گے تو یقیناً وہاں سے بھی جواب آئے گا، ہمارے کان سن نہیں سکتے، وہ صلاحیت نہیں۔ پھر اگلی بات، یہ تو عام بندوں کے لیے ہے نا، آپ کسی عام بندے کو بھی سلام کر لیں، کسی بندے کو بھی، گلی میں گزرتے ہوئے کسی چھوٹے سے چھوٹے فرد کو بھی سلام کر لیں تو حق ہے اس کا کہ آگے آپ کو اس کا جواب دے دیں، اور جواب بہتر انداز میں دینا قرآن نے حکم دیا، بہتر الفاظ کے ساتھ جواب دینا حکم دیا ہے۔ اب ساری دنیا میں سے کسی کو بھی سلام کر لے، جواب کا حکم ہے بہتر الفاظ میں دیا جائے، تو جب امتی کو سلام کرے، امتی کسی امتی کو، کسی بھائی کو، بہن کو، بڑے کو، چھوٹے کو سلام کرے تو جواب دینا فرض ہے۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اگر امتی نماز جمعہ کے بعد یا فرض نماز کے بعد یا پھر فجر کے بعد یا کسی حالت میں بھی اپنے نبی کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے سلام پیش کرے اور بارگاہ مصطفیٰ سے جواب نہ آئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب تو واجب ہے۔ اس نیت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو کہ قرآن کہتا ہے بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر جواب آتا ہے۔
جب حضور کی بارگاہ میں سلام کرو تو یہ نیت ذہن میں بٹھا لو، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں، یہ تو یقین ہے کہ جواب آئے گا، وہ ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ جیسا جواب آپ کی بارگاہ سے آئے گا اس سے بہتر جواب کہیں سے نہیں آ سکتا، اس سے بہتر جواب کہیں سے نہیں آ سکتا۔ تاجدار کائنات کا جواب اپنی امت کو سلام کا جواب سب سے بہتر سلام ہے، سب سے بہتر جواب ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا جب میرا کوئی امتی جمعہ المبارک کے دن مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، تو میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آئے اس طرف کہ سلام کا جواب دینا یہ پہلا حق ہے۔ ہم راستے میں بازار سے گزرتے ہیں، کوئی مسلمان ہمیں دکھائی دے، ایک پیدل چل کے جا رہا ہے، ایک سواری پہ جا رہا ہے اور ایک دکان پہ بیٹھا۔ اب ان میں سے کسی کو سلام کرنا ہے تو سلام میں پہل کون کرے گا؟ پہل کون کرے گا؟ کیا پیدل چلتا ہوا جو جا رہا ہے وہ سلام کرے گا، یا موٹر سائیکل پہ یا گاڑی پہ جو جا رہا ہے وہ سلام کرے گا، یا پھر بیٹھا ہوا سلام کرے گا؟ یہ بھی دین اسلام نے بتایا، یہ بھی تاجدار کائنات نے بتایا۔ ایک بندہ سواری پہ جا رہا ہے، دوسرا پیدل چل رہا ہے، تو کہا حق یہ ہے کہ سواری پر جانے والا پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والے کو سواری پہ جانے والا سلام کرے، اور پیدل چلنے والے پر واجب ہے کہ اس کے سلام کا جواب لوٹائے۔ اگر ایک بندہ پیدل جا رہا ہے، دوسرا بیٹھا ہے، تو پھر پیدل چلنے والے پر حق ہے کہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، بیٹھا ہوا اس کے سلام کا جواب دے۔ ایک مجلس میں بندے زیادہ بیٹھے ہیں، دوسری میں بندے کم ہیں، تو سلام میں پہل کون کرے گا؟ جو کم افراد ہیں وہ زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں، کم افراد زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ اب جو جماعت بیٹھی ہے ان میں سے ہر فرد پر اس کے سلام کا جواب دینا فرض کفایہ ہے، فرض کفایہ۔ اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی بلند آواز میں جواب دے دیا تو فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن فرض کفایہ تمام پر ہے۔ اب کوئی بندہ اپنے گھر آتا ہے تو گھر آنے والا گھر والوں کو سلام کرے، نہ کہ گھر والے اسے سلام کریں۔ اگر گھر خالی ہے، مکان خالی ہے، تو تب بھی حکم ہے خالی گھر میں بھی آ کر سلام کرے، خالی گھر میں بھی سلام کرے، یہ حقوق ہے اور یہ پہلا حق ہے اسلام کا۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ گھر میں آتے ہیں، بیوی گھر میں ہے، بیوی کے ساتھ کو محلے کی اجنبی عورت بیٹھی ہے تو اپنی بیوی کو سلام کرے، کسی اجنبی عورت کو سلام نہ کرے۔ اگر خواتین ہیں اور ماں کی عمر کی ہیں، بڑھاپے میں ہیں، بوڑھی خاتون ہے تو بوڑھی خاتون کو آپ سلام کر سکتے ہیں۔ اگر جوان ہے تو جوان خاتون کو سلام نہ کرے، نہ کوئی جوان خاتون جو ہے کسی جوان مرد کو سلام کرے، یہ حکم ہے شریعت کا۔ پھر کپڑے بدلتے ہوئے بندے کو سلام نہ کیا جائے، غسل کرتے ہوئے کو سلام نہ کیا جائے، قضائے حاجت کے لیے پیشاب خانہ کرتے ہوئے کو سلام نہ کیا جائے، نماز پڑھتے ہوئے کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جب مسجد میں اندر انٹر ہوتے ہیں نہیں دیکھتے کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، ہم دور سے اونچی آواز میں کہتے ہیں السلام علیکم، اس نے تو سلام کہہ دیا، اب جواب دینا واجب ہو جاتا ہے۔ جو حالت نماز میں ہے وہ جواب کیسے دے؟ جو تلاوت قرآن میں ہے وہ جواب کیسے دے؟ جو اپنے وظائف میں مشغول ہے وہ جواب کیسے دے؟ لہذا منع کیا گیا جب مسجد میں آئے، اگر اکیلے بندے کو اکیلے پائے تو اکیلے کو سلام کر لے، اجتماعی طور پر جب نماز کا وقت ہو یا کسی مجلس میں ہو اس وقت سلام نہ کیا جائے، تلاوت قرآن کرتے ہوئے کو سلام نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جب سلام کی بات آتی ہے تو کیا ہم کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو، کسی کافر کو بھی سلام کر سکتے؟ اس میں ائمہ کرام کے بہت سارے موقف ہیں اور
آئمہ کرام نے اس بارے میں کئی سارے رائے اپنی پیش کی ہوئی. ان میں سے آپ ایک رائے یہ ذہن نشین رکھیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے ہم مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کسی یہودی کو نہ ابتداءً سلام کی جائے اور نہ کسی یہودی کو خط لکھنا ہو تو خط پر بھی سلام نہ لکھا جائے یہودی کو، اور نہ ان سے مصافحہ کیا جائے، ہاتھ ملایا جائے. اگر کوئی یہودی آپ کو سلام کر دیتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سنیں. اس کے جواب میں دو طرح کے جواب محدثین نے لکھے ہیں. پہلا جواب یہ ہے والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علی من اتبع الہدی. کسی نے سلام کیا، جواب ہے والسلام علی من اتبع الہدی، کہ اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی تابعداری کی. اگر وہ ہدایت کی تابعداری کر لے تو اس پر سلام ہے، اگر وہ ہدایت کی تابعداری نہیں کرتا تو اس پر سلام نہیں. دوسرا، اگر یہودی یا عیسائی آپ کو سلام کر دے اس کے سلام میں علیکم کیا کہتے ہیں؟ علیکم کا لفظ جو فقہا نے لکھا علیکم. پہلے دور میں یہ ہوتا تھا، اکثر یہودی جو ہے مسلمانوں کو سلام کرتے کہتے تھے السلام، السلام نہیں کہتے تھے، سام کہتے تھے. سام کا معنی ہے تیرے اوپر موت واقع ہو. اس کا جواب پھر دیا جاتا تھا علیکم، تم پر بھی موت واقع ہو، تم پر بھی. یہ اس کا جواب تھا. لیکن آج فقہا نے، بعض علماء کرام نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر بندہ شدید محتاج ہو جائے، کسی ایسی جگہ میں ہو کہ بندہ پھنس جائے، اشد بندے کو ضرورت ہو کہ بندہ سلام کرے، سلام کرے، تو پھر کسی کافر کو اگر سلام کرنا بھی پڑ جائے، اشد ضرورت ہو، بہت زیادہ ضرورت، آپ کا دفتر میں وہ بوس ہے، آپ کے دفتر کے اندر وہ آپ کا ہیڈ ہے، بد مذہب ہے، کافر ہے، اگر مجبوری بن جائے سلام کرنا تو یاد رکھیں، میں نے پہلے بتایا ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہوتے. اگر ایسے بندے کو سلام کرنا مجبوری بن جائے تو پھر بعض علماء نے یہ کہا اس کو سلام کرے، لیکن سلام کے اندر اس بندے کی نیت نہ کرے، سلام میں دونوں فرشتوں کی نیت کریں. سلام کے اندر دونوں فرشتوں کی نیت کر لیں کہ ہم ان فرشتوں کو نہیں سلام کر رہے ہیں. نیت فرشتوں کی رکھ کے سلام کریں ابتداءً، اور یہ ضرورتاً ہے، ضرورتاً کر سکتے، اس کے علاوہ نہیں سلام کریں. اور اگر وہ آپ کو سلام کر دے تو اس کے سلام کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ سلام کا جواب نہیں دیا جائے، اس لیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ دعائے مغفرت ہے، اور کافر کے لیے دعائے مغفرت جائز نہیں ہوتی. لہذا اگر مجبوری بن جائے تو ضرورتاً سلام کرنا پڑ جائے تو فرشتوں کی نیت کر کے السلام علیکم کہہ لے، وگرنہ اگر وہ سلام کرے تو جواب میں علیکم کہہ دے، یا بس سلام علی من اتبع الہدی کہہ دے کہ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی تابعداری کرے. اگر یہ عربی عبارت یاد نہیں ہوتی تو زبانی یاد کر لیں، اردو میں یاد کر لیں. کسی نے سلام کہہ دیا تو آپ کہہ دیں اس پر بھی سلام ہو جو ہدایت کی تابعداری کرے. اگر وہ تابعداری کرتا ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اللہ کو رسول کو مانتا ہے تو تابعداری ہو گئی، اس پر سلام ہے. اگر اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا تو اس پر سلام نہیں ہوگا اور آپ کا جواب بھی ہو جائے. تو مسلمان کے مسلمان پر جو 5 حق ہیں، پہلا حق ہے سلام کا جواب دینا، دوسرا وہ عیادت المریضی، مریض کی عیادت کرنا، تیسرا وہ اتباع الجنائزی، جنازہ ادا کرنا، جنازے میں اتباع کرنا، ساتھ چلنا، اور چوتھا حق ہے وہ اجابت الدعوت، کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، رد نہ کرنا، اور پانچواں حق ہے وہ تشمیت العاطس، اگر مسلمان کو چھینک آ جائے تو اس کی چھینک کا جواب یرحمک اللہ کے ساتھ دینا. ایک حق ہم نے بیان فرما دیا ہے، باقی حقوق انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.